بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ آخرت کے واسطے نہ صحیح دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جب اللہ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسرے شخص کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کرنے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرے پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں۔ انہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اورات کا معمول ہے، اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً اشغال میں اہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد اورات کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص فجر کے بعد فقہا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ مدونہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے، اور حنفیہ میں سے صاحب درمختار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اس حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 بار پڑھے، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت کا اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اس پاک ذات کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں، اور تمام دن شیطان اور مکروہات سے محفوظ رہے۔ ایک احادیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد یہ آیت پڑھے، ترجمہ میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔